نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل وسلم على سيد البشر والشفيع والمشفع في المحشر الذي ختمت به النبيين وأعليت درجته في عليين ووصفته في كتابك المبين فقلت وأنت أصدق الصادقين وأحسن القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد. حضرات، آپ نے علماء کرام اور خطبائے نظام کے عظیم الشان خطابات سنے ہیں. میں کسی خطاب یا تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا. میری اس عظیم الشان کانفرنس میں حاضری صرف اور صرف حضرت قاری عبد الوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ سے عقیدت اور محبت کے باعث. میں اس عظیم شخصیت کے ایک دعا گو کی حیثیت سے، عقیدت مند کی حیثیت سے، ایک شاگرد کی حیثیت سے اور ان کے سفر اور حضر کے ایک ساتھی کی حیثیت سے، ان کی خلوت اور جلوت کے ایک گواہ کی حیثیت سے مکمل صدق کے دل کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ عظیم کانفرنس، آپ کا یہ عظیم جامعہ حقیقتاً اسلام کی ایک عظیم چھاؤنی اور حضرت قاری صاحب کے ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے. مجھے جو موضوع تفویض کیا گیا ہے وہ اس طرح کے عوامی جلسوں کی مناسبت سے تو مناسب نہیں ہے. وہ بین الاقوامی موضوع ہے، اسلامو فوبیا کے حوالے سے کہ اسلام امن کا دین ہے یا دہشت گردی کا دین. میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. ایک دور تھا جب یورپ کے عیسائی صلیب کے زیر سایہ مسلم علاقوں میں در آتے تھے اور مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہوتے تھے. جگہ جگہ پہ مسلمانوں کے ساتھ جنگیں لڑتے، بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرتے، جہاں جہاں سے گزرتے صرف مسلمان ہونے کی بنا پر نہتے مسلمانوں کا خون بہاتے چلے جاتے تھے. آج یورپ میں عیسائی مذہب کا شکنجہ کمزور ہو چکا ہے. آج مذہب کے نام پر مسلمانوں کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے. آج مسلمانوں کے دشمن ان کو اسلامو فوبیا کے حوالے سے امن کے نام پر مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہوئے پیس کے نام پر متحرک کیے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو دہشت گردی کے دین کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. آج یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں ہزاروں کی تعداد میں گرجے مسجدوں کے اندر تبدیل ہو چکے.
اسلام پوری دنیا کے اندر اپنے دلائل کی وجہ سے چھاتا چلا جا رہا ہے، فروغ پا رہا ہے۔ اسلام کے دلائل کا مقابلہ نہ کرنے والے اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کے اس کو ہیبت ناکی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ایسے میں کچھ ہمارے نادان دوست بھی ہیں جو اپنے علاقوں کے اندر ایسی کارروائیاں کرتے ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر اسلامو فوبیا کا پرچم بلند کرنے والے اسلام کے خلاف متحرک ہو جاتے ہیں۔ اپنے علاقوں کے اندر کارروائیاں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو غالب کر لیا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یورپ میں جو لوگ اسلام کے لیے کام کرنے والے ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کام کرنے والے ہیں، جن کی تبلیغ کی وجہ سے، جن کی دعوت کی وجہ سے یورپ میں اسلام پھیل رہا ہے، ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک دور تھا جب اسلام کے خلاف یہ آواز بلند کی گئی کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اور آج بھی اسلاموفوبیا کا سب سے بڑا نعرہ یہ ہے کہ اسلام قتل اور غارت کا دین ہے، دہشت گردی کا دین ہے، اسلام بے امنی کا دین ہے۔ آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، جبکہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام دلائل کی قوت سے پھیلا ہے، اسلام اپنے پیغام رحمت کی وجہ سے پھیلا ہے، اسلام اپنی عالمگیر اخوت کی وجہ سے پھیلا ہے، تلوار کی وجہ سے نہیں پھیلا۔ حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب سیرت کی مارکارہ کتاب رحمت للعالمین ہے، ان کی ایک اور کتاب ہے کیا اسلام بزور شمشیر پھیلا، اس میں انہوں نے اس وقت کے مستشرقین کا جواب دیتے ہوئے یہ ثابت کیا تھا کہ اسلام اپنے دلائل کی وجہ سے، اپنی عالمگیر اخوت کی وجہ سے، اپنی بھائی چارگی کی وجہ سے، دین عافیت ہونے کی وجہ سے، دین امن ہونے کی وجہ سے، دین رحمت ہونے کی وجہ سے پھیلا ہے۔ حضرات، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں تاریخ کی بڑی بڑی جنگوں کا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ مہابھارت کو دیکھیے، اس برِ صغیر کے اندر ایک تاریخ ہے، کورو اور پانڈووں کی جو لڑائی ہوئی تھی، اس کے اندر خود ہندو لکھتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے تھے دونوں طرف سے۔ آپ اشوک اعظم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ذبح کیا تھا۔ آپ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی جنگوں کو دیکھیے، 12.5 لاکھ کی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے۔ آپ صرف امریکہ کے اندر امریکیوں کی لڑائی جو تھی شمالی اور جنوبی امریکہ کے مابین، اس کو دیکھیے، اس کے اندر 13 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو قتل کیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1919 تک لڑی گئی، اس میں 73 لاکھ 55,000 لوگ مارے گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے اندر 3 کروڑ 72 لاکھ کے قریب لوگوں کو مار دیا گیا۔ آپ اٹھائیے موزے جنگ کی تاریخ کو، جو انقلاب چین کا باعث بنا، اس نے اپنے لاکھوں دشمنوں کو تہہ تہہ کر دیا۔ آپ انقلاب روس کی تاریخ اٹھائیے، انقلاب فرانس کی تاریخ اٹھائیے، اپنے ہی لوگوں کو مار کر لاکھوں کی تعداد کے اندر ذبح کر دیا گیا۔ آپ ہٹلر کی تاریخ اٹھائیں، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے 60 لاکھ لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور دوسری طرف سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کا مطالعہ کیجئے. 83 جنگیں ہوئی، غزوات و سرایا 83 کی تعداد کے اندر 69 سرایا ہوئے، 16 غزوات ہوئے، اور دونوں طرف سے جو لوگ مارے گئے ان میں ان کی تعداد دونوں کی جمع کر 1018، صرف 1018، 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 کفار ہلاک ہوئے. حضرات، اس لیے کہ اسلام لوگوں کو دشمن سمجھ کر مارنے کا قائل نہیں، اسلام دلوں کو فتح کرنے کا نام ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ لوگوں، اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے. حضرات، اگر اسلام بے امنی کا دین ہوتا، اسلام دہشت گردی کا دین ہوتا، اسلام قتل و غارت کا دین ہوتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے چچا کے قاتل وحشی کو معاف کر کے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا تمغہ ان کے سینے پر نہ سجاتے، کبھی بھی حضرت ابو سفیان کے گھر کو دارالامان قرار نہ دیتے، کبھی بھی ہند کو ایک عظمت کا مقام عطا نہ کیا جاتا. اگر مارنا ہوتا، اگر بدلہ لینا ہوتا، اگر انتقام لینا ہوتا، تو جو سونے نبی کی آرام کے وقت آپ پر تلوار سونپ کے چلا آیا تھا اور جس کو دیکھ کر سونے نبی سے اس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تو سونے نبی نے کہا میرا اللہ، اس انداز سے کہ اس پر روح طاری ہو گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی. سونے نبی نے تلوار اٹھا کر پوچھا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تو اس نے کہا آپ رحم کرنے والے ہیں. سونے نبی نے اس کو معاف کر دیا. حضرات، صرف یہی نہیں، ایک موقع پر آپ پر حملہ کرنے کے لیے پورا جتھا آیا، آپ نے اس کو امان دے دی. یہی نہیں، سراقہ ہے آپ کے خون کے لیے، آپ کے قتل کے لیے آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن آپ نے نہ صرف اس کو امان نامہ لکھ کر دیا بلکہ اس کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگنوں کی خوشخبری سنائی. یہی نہیں، وہ مکہ ہے مکرمہ، وہ مولد نبوی، وہ کہ جہاں سے رات کے اندھیاروں میں ہجرت کے لیے نکلے تو پلٹ پلٹ کے کعبہ کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے کعبہ، تجھ کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، تیرے شہر والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. حضرات، وہ مکہ والے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، زیادتیاں کی، آپ کے پیاروں کو شہید کیا، آپ کے جسد اطہر پر گندگی تک پھینکنے کی جسارت کی، آپ کے سجدے کی حالت میں بوجھل اوجھل آپ کے سر مبارک پر رکھ دیا گیا، کبھی آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اتنے بل دیے گئے کہ سونے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، بڑی تکلیفیں دی، آپ کی بیٹی کو تنگ کیا گیا، آپ کے پیاروں کو شہید کیا گیا. حضرات، اگر بدلہ لینا ہوتا تو فتح مکہ کے وقت ان میں سے کسی ایک کو بھی معاف نہ کیا جاتا، جبکہ حقیقت یہ ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، احادیث کے اندر لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب 10,000 قدوسیوں کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے تو ایک جوان قیس بن سعد، جس کے ہاتھ میں ایک جیش کا جھنڈا تھا، اس نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بوٹی بوٹی کر کے رکھ دیں گے، آج قیمہ قیمہ کر کے رکھ دیں گے. اس نے سنا تھا کہ مکے والوں نے کتنی تکلیفیں دی تھی، انہوں نے سنا تھا کہ مکے والوں نے کس طرح ظلم کیے تھے، مکے والوں نے کیا کیا زیادتیاں کی تھی، سب سن رکھا تھا. سوچا کہ آج فاتح کی حیثیت میں جا رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج بوٹی بوٹی کر دیں گے، آج ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. سونے نبی کے کانوں میں اس آوازے کا پڑنا تھا، آپ فوراً آگے بڑھے، اس سے جھنڈا بھی لے لیا اور اعلان کہا الیوم یوم المرحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج رحمت کرنے کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج اپنا بنانے کا دن ہے، آج احب کا دن ہے،
آج درگزری کا دن ہے. اور یہی نہیں حضرات، جب کھڑے ہوئے بیت اللہ کے پاس لوگ سامنے کھڑے ہیں، دشمن، جان کے دشمن، اسلام کے دشمن، تکالیف دینے والے، سونے نبی کے پیاروں کو شہید کرنے والے سامنے کھڑے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں میں آج وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، کہ جاؤ آج کوئی بات پرس نہیں ہے. حضرات، پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا فاتح دکھا دے جس نے رحمت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، کرم کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، لطافت کے ساتھ اس طرح سے کسی علاقے کو فتح کیا ہو کہ حکمن کسی کو قتل، جو اپنے گھروں میں ہے، امن کے اندر ہے، جو بیت اللہ کی حدود میں ہے، امن کے اندر ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں ہے، امن کے اندر ہے. لیکن جب غلبہ پا لیا تو کہا لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ آج کوئی بات پرس نہیں. یہ ہے دین رحمت. اور کیا کہا انما انا رحمت مہدات، لوگوں میں رحمت ہوں، اللہ نے مجھ کو رحمت کے طور پر بھیجا ہے اور کائنات والوں کے لیے تحفہ بنا کر بھیجا ہے. رحمت کا تحفہ، مجسم رحمت. اور یہ جو آیہ کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ آپ جہانوں کے لیے رحمت ہیں. حضرات، ہم یہ لفظ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم یہ بات لکھتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا کہ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مطلب ہوتا ہے دیا، شفقت، مہربانی، احسان، کرم، ہمدردی، خیر خواہی، جتنے بھی لطیف جذبات ہیں وہ لفظ رحمت میں آ جاتے ہیں. لیکن لفظ رحمت کے معنی کو صحیح طور پہ بیان نہیں کر سکتے. حضرات، ساری کی ساری نرمیاں، محبتیں، شفقتیں، الفتیں، چاہتیں، ہمدردیاں، خیر خواہیاں رحمت ہی تو ہے. اور آپ ہیں عالمین کے لیے رحمت. اور عالم ہر اس شے کو، ہر اس جذبے کو، ہر اس طبقے کو لفظ عالم سے موسوم کیا جاتا ہے. ایک ہے لفظ عالم، علم والا. یہ جو تشریف فرما ہے، نیچے بھی تشریف فرما ہے علم والے، یہ عالم ہے. اور لام کی زبر کے ساتھ عالم، ہر وہ شے، ہر وہ طبقہ، ہر وہ جذبہ جو اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت رکھے، جو اپنے آپ کو نمایاں کر سکے، جو اپنے آپ کو ظاہر کر سکے، جو لوگوں کی نگاہ میں آپ آئے، لوگوں کے حواس خمسہ میں آ جائے، اس کو لفظ عالم سے موسوم کیا جاتا ہے. حضرات، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ، ایک ہے عالم حشر، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم آخرت، ایک ہے عالم عرضی، ایک ہے عالم سماوی. ماضی کا عالم، حال کا عالم، مستقبل کا عالم. یہی نہیں، جنات کا عالم، حیوانات کا عالم، حشرات کا عالم، نباتات کا عالم، جمادات کا عالم. اسی طرح تصورات کا عالم، تدبرات کا عالم، تفکرات کا عالم، تخیلات کا عالم، کیفیات کا عالم، کمیات کا عالم، اور جذبے کے لحاظ سے وجد کا عالم، شوق کا عالم، شباب کا عالم. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، جو ہے ہی رحمت. ان کی دعوت، ان کا دین، ان کا نظریہ، ان کے پیروکار کس طرح دہشت گردی کے ساتھ موصول کیے جا سکتے ہیں؟ دین اسلام رحمت کا دین ہے، عافیت کا دین ہے، امن کا دین ہے.
حضرات سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کعبہ کو دیکھ کر، اور کعبہ کیا ہے؟ ہمارے لیے مرکز ایمان ہے، محور عقیدت ہے، اس کے تقدس کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے ایک ایک مسلمان مر مٹنا اپنے لیے باعث فخر جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سونے نبی نے مخاطب کر کے کعبہ کو کہا، کعبہ ما آدمہ کا بآتیابا ری ہو کے آتیابا کے بآتیابا ری ہو کے والذی نفسی بیدہی لحرمت المومن اعظم من حرمت کے۔ اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، تو پاکیزہ ہے، تیری فضا پاکیزہ ہے، تیرا ماحول پاکیزہ ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے کہ ایک مومن کی عظمت، ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے کہیں بڑھ کر۔ یہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرات مومن کی حرمت کا یہ عالم ہے کہ حکم دیا گیا سورہ حجرات کے اندر وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کبھی کہا گیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں دوسروں کو تانے نہ دیا کرو، لوگوں کے نام بگاڑ کر نہ لیا کرو، تانا زنی، القاب کا برا کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، حتیٰ کہ کسی کی عدم موجودگی کے اندر بھی کوئی ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں کہ اگر اس تک پہنچے تو وہ برا محسوس کرے یا اس کو تکلیف پہنچے۔ جو ایک انسان کی اتنی حرمت کا خیال کرتا ہے وہ دین دہشت گردی کا دین کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسلام میں تو کسی کو اپنی جان لینے کا بھی اختیار نہیں ہے، اپنی جان لینے کا بھی اختیار نہیں ہے، کسی اور کی جان لینے کا اختیار اس کو کس طرح ہو سکتا ہے؟ جو دین وضو کے لیے زیادہ پانی بہانے سے منع کرتا ہے، وہ دین کسی کا خون بہانے کی اجازت کس طرح دے سکتا ہے؟ حضرات ابن ماجہ ابواب الفتن کے اندر ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ایک عزیز، ایک قریبی رشتہ دار سونے نبی کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ اس غزوہ کے اندر میں نے ایک ایسے شخص کو مار دیا کہ وہ میرے ساتھ لڑ رہا تھا، میں اس کے اوپر لپکا تو اس نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن میں نے اس کو نہیں چھوڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ کہنے لگا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ سونے نبی نے کہا اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے کس لیے کلمہ پڑھا؟ حضرت عمران کہتے ہیں ابن ماجہ ابواب الفتن کی حسن روایت کہ سونے نبی نے اس شخص سے، ہمارے اس رشتہ دار سے، صحابی تھا، منہ پھیر لیا۔ وہ پھر جا کر اعتراض کرنے لگا، اللہ کے نبی نے پھر منہ پھیر لیا۔ کہتے ہیں چند دنوں کے بعد وہ شخص فوت ہو گیا، ہم نے اس کو دفن کر دیا، لیکن اگلے روز گئے تو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے سمجھا کہ شاید کسی جانور نے اس کی قبر کھود کر اس کو باہر نکال دیا ہے۔ ہم نے اور گہرائی کے ساتھ قبر کو کھودا اور اس کو دفن کیا۔ اگلے روز گئے تو پھر اس کی لاش باہر پڑی۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر یہ واقعہ سنایا تو سونے نبی نے ارشاد فرمایا ان الارض تقبل من هو شر منه، یہ جو زمین ہے، زمین اس نے اس سے کہیں زیادہ برے لوگوں کو اپنے اندر قبول کر رکھا ہے، لیکن اس کی جو لاش بار بار باہر پڑتی تھی۔ ان اللہ یرید ان یریکم تعظیم حرمت لا الہ الا اللہ، در حقیقت اس کی لاش کو باہر پھینک کے اللہ تمہیں لا الہ الا اللہ کی حرمت دکھانا چاہتا ہے۔
ایک آدمی جس نے کلمہ پڑھا ہو جس نے، اس کے قتل کرنے کی یہ وعید ہے۔ حضرات، منافق آج کے دور میں انگلی اٹھا کر آپ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ فلاں منافق۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی نے علامات بتائی، نفاق کی، منافقت کی علامات بتائی ہیں، لیکن کسی کو انگلی اٹھا کر نام دے کر منافق نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن عبداللہ ابن ابی تو رئیس المنافقین تھا، نامزد منافق ہی نہیں، رئیس المنافقین، اللہ کے نبی کو تکلیف دینے والا، ریاست اسلامیہ کے خلاف سازش کرنے والا، جنگ کے وقت میں لوگوں کو برگلا کر اپنے ساتھیوں کو واپس لے آنے والا، اسلامی فوج کے اندر جنگ کے دوران نقصان کا باعث بننے والا، بیٹے نے اجازت طلب کی، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے میں اپنے باپ رئیس المنافقین کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں پہ لا کے ڈال دوں۔ سونے نبی نے اجازت نہیں دی کہ اگرچہ جھوٹے ہی صحیح اس نے کلمہ پڑھ رکھا۔ علماء کرام جانتے ہیں حضرات، اسلام دین امن ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے۔ اسلام کا معنی ہی سلامتی، یہ تو وہ دین ہے کہ جب چاند طلوع ہوتا ہے تو اس وقت جو ہم دعا پڑھتے ہیں یہی تو ہے، اللہم احلہ بالامن والایمان والسلامت والسلام ربی وربک اللہ، یا دوسری دعا ہلال خیر ورشد، ہلال خیر ورشد، امن کی بات ہوتی ہے، امان کی بات ہوتی ہے، سلامتی کی دعائیں ہوتی ہیں، خیر کی باتیں ہوتی ہیں، ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہر مہینے کا آغاز امن کے ساتھ، امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، یہی نہیں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں، سلامتی کے کلمات پڑھتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، دوسروں سے بھی سنتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے حضور جھکتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں تو نماز سے نکلنے کے لیے دائیں طرف بھی سلامتی بھیجتے ہیں، بائیں طرف بھی سلامتی بھیجتے ہیں، جو ہے ہی سلامتی، اسلام سلامتی، ایمان امن، من آمنہ الناس فہو المومن، ومن اور مسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ امن پائیں، اور مسلم وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سلامتی ہی سلامتی پھیلے۔ حضرات، سب سے کٹھن وقت اما عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سونے سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ پر سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ فرمایا طائف کا دن مجھ پر بڑا کٹھن تھا کہ ان لوگوں نے مجھ پر پتھر بھی برسائے، میرے پیچھے آوارہ لڑکے بھی لگا دیے جو مجھ کو گالیاں بھی دے رہے تھے، تانے بھی دے رہے تھے، پتھر بھی مار رہے تھے، بڑا کٹھن وقت تھا۔ اور حضرات، احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہے، سارا جسم زخمی ہو چکا ہے۔ جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم تشریف لائے، کہا سونے میرے ساتھ ملک الجبال بھی ہے، پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پہاڑوں کے فرشتے سے کہوں کہ یہ طائف کی بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس دیں۔ سونے نبی نے کیا کہا تھا؟ کہا نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لعنت کرنے والا نہیں بھیجا گیا۔ اور فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے یہ مجھ کو تکلیف دینے والے، مجھ پر پتھر برسانے والے، مجھے لہو لہان کرنے والے، مجھے اللہ کے گھر میں امید ہے
اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف خدا واحد کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ یورپ کے اندر اسلام پھیل رہا ہے اپنے دلائل کے طور پر، اور وہ لوگ جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اڑانے کی جسارت کرتے ہیں، ان کے جواب میں وہاں کے مسلمان تنظیمیں سونے نبی کی سیرت پیش کرتے ہیں ان کی زبانوں کے اندر۔ حضرات، سیرت کے لٹریچر کو پڑھ کر بے شمار نوجوان، بے شمار لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ اسلام امن کا دین ہے، راحت کا دین ہے، عافیت کا دین ہے، سکون کا دین ہے، رحمت کا دین ہے۔ اور جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف، وہ پراپوگنڈا عبث ہے۔ حضرات، ہمارے ہاں بھی آئے دن بعض لبرل قسم کے اپنے آپ کو سیکولر کہلانے والے، لبرل کہلانے والے، اپنے لبرلزم کے حوالے سے، سیکولرزم کے حوالے سے اسلام کی شکل کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ اور ایسے میں ہمارے نادان دوست بھی ہیں جو اپنے ہی علاقوں میں کوئی نہ کوئی ایسی کاروائی ڈال دیتے ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر اسلام کے اوپر جو ہے ایک دھبا لگ جاتا ہے، اور یورپ کے اندر اسلام کی دعوت پیش کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرات، یاد رکھیں، ذمی، معاہد، کفار جو ہیں چار قسم کے ہیں، کفار چار قسم کے ہیں، ذرا طالب علم بات کی سمجھ۔ ایک ہے وہ کافر جنہوں نے مقابلے کے بغیر اسلامی ریاست میں رہنا قبول کر لیا اور معاہدہ کر لیا اسلامی ریاست کے ساتھ، ان کو معاہد کہا جاتا ہے۔ دوسرے ہیں جنہوں نے لڑائی لڑی، مفتوح ہو گئے، ان پر مسلمان غالب آ گئے، انہوں نے بھی معاہدہ کر کے امن کے ساتھ رہنا جو ہے قبول کر لیا، وہ بھی معاہد۔ یہ ہے معاہد، جنہوں نے معاہدہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کو یکساں شہری آزادی میسر، ان کو ذمی کہا جاتا ہے، اور ذمی کا مطلب ہوتا ہے جن کی حفاظت اسلامی ریاست نے اپنے ذمہ لے لی۔ تیسری قسم ہے مستعمر، وہ لوگ جو دوسرے ممالک سے آتے ہیں اسلامی ریاست کے اندر کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، نوکریوں کے لیے، اور اسلامی ریاست کے قوانین کو قبول کر کے آتے ہیں، اسلامی ریاست کے قوانین کو قبول کر کے آتے ہیں، ان کو مستعمر کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ان کے ملکوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف کیسی ہی کاروائی کیوں نہ ہوتی ہو، لیکن جو اسلامی ریاست کے اندر آتا ہے، اسلامی ریاست کے قوانین کو قبول کرتے ہوئے وہ مستعمر ہے۔ اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کے کاروبار کی حفاظت اسلامی ریاست کے ذمہ۔ چوتھی قسم ہے کفار کی، جو حربی ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، لڑائیاں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کو بھی اسلام نے حقوق ادا کیے ہیں، ان کو بھی حقوق دیے ہیں۔ جب تک وہ لڑے ان کے ساتھ لڑنا چاہیے، تلوار اٹھائی ہے تو تلوار کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ بھاگ جاتے ہیں، تلوار رکھ دیتے ہیں، تلوار رکھنے کے بعد بھاگ جانے کے بعد ان کو بھی قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ اگر وہ قیدی بن جاتے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اور حضرات، اس کے علاوہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے کفار کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی فوجوں کے سپرد کی، بچوں کی حفاظت کی، خواتین کی حفاظت کی، مزدور
جن سے جبرن جنگ کے لیے خدمات لی جاتی ہیں ان کی حفاظت کا بھی حکم دیا، بلکہ جب اسلامی فوجوں کو روانہ کیا جاتا تھا تو ان کو باقاعدہ پابند کیا جاتا تھا، خبردار درختوں کو نہیں کاٹنا، کھیتیوں کو تباہ نہیں کرنا، جانوروں کو بلا وجہ قتل نہیں کرنا، ذبح نہیں کرنا، مارنا نہیں، گھروں کو جلانا نہیں، بستیوں کو جلانا نہیں، بلکہ یہ بھی حکم تھا کہ اگر کسی بستی سے اذان کی آواز بلند ہو تو اس بستی پر حملہ بھی نہیں کرنا، اگرچہ وہ کفار کے علاقے کے اندر ہی کیوں نہ۔ اسلام، میں نے عرض کیا 83 جنگیں سونے نبی کی غزوات و سرایا، 83 کی تعداد کے اندر، اور پھر پہلی بات کیا کی جاتی تھی؟ اسلام لے آؤ، ہمارے ساتھی بن جاؤ گے، اسلام کی پا جاؤ گے، امن پا جاؤ گے۔ اسلام نہیں لاتے تو ہماری ریاست کو، ہماری طاقت کو قبول کر کے زیر نگی آ جاؤ، امن میں رہو گے، اگر لڑنا ہی چاہتے ہو تو پھر لڑو۔ تیسری بات ہوتی ہے، قتیبہ بن مسلم نے سمرقند کو فتح کر لیا، حضرت قتیبہ بن مسلم، لیکن اسلام کے قاضی نے کہا کہ سمرقند کو خالی کر دو، اس لیے کہ تم نے جو اصول ہیں، غزوہ کے اصول ہیں، حرب کے اسلامی اصول، ان کی پابندی نہیں کی، ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی، بغیر دعوت دیے تم نے سمرقند کو فتح کیا، اس لیے اس کو خالی کیا۔ حضرت قتیبہ بن مسلم واپس آئے۔ حضرات، دلائل بہت زیادہ ہیں، لیکن آخر یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سلامتی پھیلے۔ مسلم معاشرے کے اندر آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اس کو سلام کریں، وہ سلام کا جواب دے، جو سلام سنے اس پر لازم ہے کہ سلام کا جواب دے۔ حضرات، ایسا سونا دین، محبتیں بانٹنے والا، رحمتوں کا سایہ فراہم کرنے والا، رحمتوں کی برکھا برسانے والا، اس کے اوپر کوئی ایک قدم اٹھا کر داغ کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ کوئی قدم ایسا نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے اسلام کا چہرہ مسخ کر کے لوگ پیش کریں۔ اسلام دین امن ہے، اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین نرمی ہے، لطافت ہے، مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسلام کے حوالے سے نرم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔